السلام علیکم ناظرین، TNN TV کے ساتھ میں ہوں وقار حسین۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز پر۔ کورونا وائرس، نوجوان ہنگامی حالات میں مدد کے لیے تیار رہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں پاکستان کو افراتفری کی صورتحال سے بچانے کے لیے پیشگی اقدامات ضروری ہیں۔ ملک بھر میں کورونا کے مریضوں کی تعداد 1408 ہو گئی۔ 11 جہاں بحق کورونا وائرس کے 7 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ کورونا وائرس قدرتی نہیں، اسے لیبارٹری میں تیار کیا گیا۔ سابق سفیر حسین ہارون کہتے ہیں امریکہ چین کی ترقی سے پچھلے کچھ عرصے سے گھبراہٹ کا شکار تھا۔ ایدی نے سردخانے بند کر دیے، لاشیں رکھنے سے انکار۔ فیصل ایدی کہتے ہیں کورونا وائرس ایسا پھیلتا ہے جو ہمارے تمام ورکرز کو بھی متاثر کر سکتا ہے۔ کورونا وائرس سے نمٹنے کے لیے چینی میڈیکل ٹیم پاکستان پہنچ گئی۔ چینی میڈیکل ٹیم کورونا وبا سے مقابلے کا امدادی سامان بھی ساتھ لائی ہے۔ وزیر اعظم تقریر کر کے چلے گئے، یہ رویہ بہتر نہیں۔ خورشید شاہ کہتے ہیں کورونا وائرس کے باعث ملکی معیشت کمزور ہو چکی ہے، جو لمحہ فکریہ ہے۔ جیل میں قید صوبائی اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کو کورونا وائرس سے متاثر ہونے کا خدشہ۔ لاہور ہائی کورٹ میں ضمانت کی درخواست دائر کر دی۔ سونے کی قیمت نے تمام ریکارڈ توڑ دیے، 97,000 روپے فی تولہ ہو گیا۔ سونے کی قیمت میں 700 روپے کا مزید اضافہ، 2 روز میں سونا 3200 روپے مہنگا ہوا۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ بلیٹن میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے وزیر اعظم عمران خان نے ملک کے نوجوانوں سے کہا ہے کہ کورونا وائرس کی صورتحال میں نوجوان ہنگامی حالات میں مدد کے لیے تیار رہیں۔ مزید احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم عمران خان نے معاون خصوصی برائے امور نوجوان عثمان ڈار سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کو افراتفری کی صورتحال سے بچانے کے لیے پیشگی اقدامات ضروری ہیں۔ نوجوان ہنگامی حالات میں مدد کے لیے تیار رہیں۔ عمران خان نے کہا کہ امید ہے نوجوان قومی فریضہ سمجھتے ہوئے اپنا بہترین کردار ادا کریں گے۔ چین میں بھی لاک ڈاؤن کے دوران نوجوانوں نے ہی ذمہ داریوں سے فوڈ سپلائی بحال رکھی تھی۔ معاون خصوصی برائے امور نوجوان عثمان ڈار پرائم منسٹر کورونا ریلیف ٹائیگر فورس کی تشکیل کے لیے متحرک ہو گئے ہیں۔ عثمان ڈار نے کہا ہے کہ پاکستانی نوجوانوں نے سیلاب اور زلزلے کے دوران بہترین جذبے کا مظاہرہ کیا۔ امید ہے ضرورت پڑنے پر کورونا کے خلاف جنگ میں بھی اہم کردار ادا کریں گے۔ نوجوانوں کو سیاسی وابستگی سے بالاتر ہو کر ٹیم میں شامل کیا جائے گا۔ عثمان ڈار کا کہنا تھا کہ رضاکار فورس قرنطینہ میں رکھے گئے افراد کی پہراداری کا بھی کام کرے گی۔ نوجوان رضاکار ذخیرہ اندوزی کی نشاندہی کر سکیں گے اور ہنگامی حالات میں گھروں تک راشن سپلائی اور فوڈ چین بحال رکھیں گے۔ 31 مارچ سے 10 اپریل تک ملک بھر سے رضاکاروں کی رجسٹریشن سٹیزن پورٹل پر ہوگی۔ واضح رہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے کورونا وائرس کے خلاف فنڈ قائم کرنے اور نوجوانوں پر مشتمل ٹائیگر فورس بنانے کا اعلان کیا ہے، جو گھر گھر جا کر کھانا فراہم کرے گی۔ ملک بھر میں کورونا وائرس کے تصدیق شدہ مریضوں کی تعداد 1408 تک جا پہنچی ہے، جبکہ وائرس سے اب تک 11 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ حکومتی اعداد و شمار کے مطابق ملک بھر میں کورونا وائرس کے تصدیق شدہ مریضوں کی تعداد 1408 ہو گئی ہے۔ سندھ میں کورونا کے 457، پنجاب میں 490، بلوچستان میں 133، خیبر پختونخوا میں 180، گلگت بلتستان میں 107، اسلام آباد میں 39، آزاد کشمیر میں 2 مریض ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس سے متاثرہ 2 مریض زندگی کی بازی ہار گئے، جس کے بعد ملک بھر میں اس وائرس سے جاں بحق افراد کی تعداد 11 ہو گئی ہے، جبکہ 7 افراد کی حالت تشویشناک ہے اور 23 صحت یاب ہو چکے ہیں۔
نئے اعداد و شمار کے مطابق پنجاب بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد سندھ سے بھی تجاوز کر کے 490 تک جا پہنچی ہے، جبکہ سندھ میں مریضوں کی تعداد 497 ہے۔ نئے کیسز سامنے آنے کے بعد پنجاب کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثرہ ہونے والا صوبہ بن گیا ہے۔ کرونا وائرس کے باعث سندھ حکومت نے لاک ڈاؤن میں مزید سختی کا فیصلہ کیا ہے اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شان نے صبح 8 سے شام 5 بجے تک صوبے بھر میں دکانیں بند کرنے کی ہدایت کر دی ہے، تاہم صرف میڈیکل اسٹور 24 گھنٹے کھلے رہیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے آئی جی پولیس کو صوبے میں لاک ڈاؤن کو مزید سخت کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ لوگ ابھی تک شہر میں گھوم رہے ہیں۔ لوگوں کا تعاون عوام کی صحت کا ضامن ہے، اس لیے عوام لاک ڈاؤن اور حکومت کے فیصلوں کا احترام کریں۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے سابق مستقل مندوب حسین ہارون نے کرونا وائرس سے متعلق دعویٰ کیا ہے، جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر زیر گردش ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر چلنے والی ویڈیو میں حسین ہارون نے کہا کہ کرونا وائرس قدرتی نہیں، اسے لیبارٹری میں بنایا گیا ہے اور یہ کیمیکل ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کے لیے بہت بڑی سازش کی تیاری کی جا رہی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ حقیقت یہ ہے کہ سال 2006 میں امریکہ کی ایک کمپنی نے حکومت سے اس کا پیٹنٹ یا منظوری حاصل کی۔ 2014 میں یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ یہ کسی ایک جگہ سے حاصل نہیں کیا گیا ہے تو اس کی ویکسین کی پیٹنٹ ڈالی گئی، لیکن اسے نومبر 2019 میں باقاعدہ منظور کیا گیا، جس کی ویکسین اسرائیل میں بننا شروع ہوئی ہے۔ حسین ہارون نے دعویٰ کیا کہ کرونا وائرس برطانیہ کی لیبارٹری میں تیار کیا گیا، جس کی رجسٹری امریکہ میں ہوئی تھی، پھر اسے ایئر کینیڈا کے ذریعے چین کے شہر ووہان کی لیبارٹری بھیجا گیا۔ حسین ہارون نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ انگلینڈ میں اس وقت ایک چینی بایولوجسٹ کیڈک چینک کو حراست میں رکھا گیا ہے۔ سابق سفیر کا کہنا تھا کہ کرونا کو انگلینڈ کے پیر برائٹ انسٹیٹیوٹ میں بنایا گیا، جس کی مالی مدد بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن نے کی۔ اس کے علاوہ اس وائرس کو بنانے کے لیے جان ہاپکنس اور ورلڈ اکنامک فورم نے مالی مدد کی۔ انہوں نے مزید کہا کہ وہ لوگ جو دنیا بھر میں گھومتے ہیں کہ ہم آپ کی مدد کے لیے آئے ہیں، لوگوں کی صحت کے حوالے سے فکر مند ہیں، تاہم ان کے ارادے کچھ اور ہی ہوتے ہیں۔ واضح رہے کہ دنیا بھر میں اب تک کرونا وائرس کے کیسز 6 لاکھ سے تجاوز کر گئے ہیں، جبکہ 27,000 سے زائد افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ کرونا وائرس جو ہے یہ قدرتی نہیں، اسے لیبارٹری میں بنایا گیا ہے اور مشکل نہیں ہوگا ہمیں کہنے کے لیے کہ ایک بہت بڑی سازش کی تیاری کی جا رہی تھی۔ وہ سازش اس طریقے سے تیار کی جا رہی تھی کہ برائے نام کیمیکل وارفیئر کے، یاد ہے سوریا پہ کتنا شور کیا تھا اوباما نے کہ انہوں نے اپنے لوگوں پہ کیمیکل ویپن استعمال کیے، تو یہ بھی تیاری ہو رہی تھی کیمیکل ویپن کے طور پر، لیکن یہ ایک قدم آگے بڑھا کے کہ کوئی ایسی بیماری تیار ہو جو لوگوں کو ڈرا دے، خوف پیدا کر دے، لیکن اتنی موت نہ ہو کہ جو برداشت نہ ہو۔ اور آج ہم سن رہے ہیں کہتے ہوئے لوگوں کو کہ ہاں بھائی کیا مرے ہیں، 10,000 مرے ہیں، 15,000 مرے ہیں، اگر یہ ہو گیا تو ہو گیا، چلے اس کا کچھ بہتر طریقہ اس سے ایجاد کریں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ وائرس 2006 میں ایک کائرون کمپنی ہے امریکہ میں، اس نے اس کی پیٹنٹ حاصل کی حکومت امریکہ سے، پیٹنٹ نمبر US 20062579552۔ کرونا وائرس کے باعث ایدی فاؤنڈیشن نے ملک بھر میں اپنے سرد خانے بند کر دیے اور اب وہاں کسی قسم کی کوئی خدمات فراہم نہیں کی جا سکیں گی۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ ایدی فاؤنڈیشن کے سربراہ فیصل ایدی نے بتایا کہ کئی افراد کورونا سے مرنے والوں کی میتیں رکھوا رہے تھے، جبکہ یہ ایسا مرض ہے کہ جو کہ پھیل رہا ہے۔ ایسی میتیں ہم اپنے سرد خانوں میں نہیں رکھ سکتے، ورنہ یہ ہمارے سٹاف، غسل دینے والے، میت کی ہینڈلنگ کرنے والے اور وہاں آنے والے دیگر شہریوں کو بھی متاثر کر سکتا ہے۔ فیصل ایدی کا کہنا تھا کہ اس پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ہم نے جمعہ کی شام سے ملک بھر میں اپنے سرد خانے بند کر دیے ہیں اور شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے پیاروں کو خود ہی غسل دیں۔ ایدی فاؤنڈیشن کے سرد خانوں
میں کسی بھی قسم کی کوئی خدمات فراہم نہیں کی جائیں گی۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے بتایا کہ ملک بھر میں ایزی فاؤنڈیشن کے 8 سرد خانے ہیں، جن میں سے کراچی میں 3، حیدرآباد میں 1، کوئٹہ میں 1، رحیم یار خان میں 1، ملتان میں 1، جبکہ ایک سرد خانہ لاہور میں قائم ہے۔ اس کے علاوہ 50 سے زائد ایسے مراکز ہیں جہاں میتوں کو غسل دیا جاتا ہے۔ چینی میڈیکل ٹیم کرونا وائرس پر قابو پانے میں پاکستان کی مدد کے لیے امدادی سامان لے کر اسلام آباد پہنچ گئی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کرونا ماہرین پر مشتمل چینی ڈاکٹروں کی 8 رکنی میڈیکل ٹیم ارمچی سے خصوصی پرواز کے ذریعے 2 ٹن امدادی سامان لے کر اسلام آباد ایئرپورٹ پر اتری۔ اس موقع پر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، سیکرٹری خارجہ اور دیگر اعلیٰ حکام نے چینی ڈاکٹرز کا استقبال کیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اسلام آباد ایئرپورٹ پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم امدادی سامان، طبی آلات اور میڈیکل ٹیم بھیجنے پر چینی حکومت کے شکر گزار ہیں۔ دونوں ممالک ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہے ہیں۔ چین نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا اور ایک بار پھر دنیا کو دکھا دیا کہ چین پاکستان کا دوست ہے۔ شاہ محمود قریشی نے مزید کہا کہ گزشتہ دنوں میں چین کی حکومت اور عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے چین گیا تھا اور میں یہاں چین کی طرف سے بھیجے گئے امدادی سامان اور میڈیکل ٹیم کو لینے آیا ہوں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور سابق قائد حزب اختلاف خورشید شاہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان پارلیمانی رہنماؤں کی کانفرنس میں اپنی تقریر کر کے چلے گئے، یہ رویہ بہتر نہیں۔ مزید احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ احتساب عدالت سکر کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے خورشید شاہ نے کہا کہ کرونا وائرس کے باعث ملکی معیشت کمزور ہو چکی ہے، جو لمحہ فکریہ ہے۔ ایسے حالات میں اپوزیشن نے عوام کی ترجمانی کی APC بلائی۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان اپنی تقریر کر کے چلے گئے، یہ رویہ بہتر نہیں۔ وزیر اعظم کا رویہ افسوسناک تھا، اس وقت تفصیلی ڈیبیٹ ہونی چاہیے تھی۔ خورشید شاہ نے مزید کہا کہ کرونا وائرس کے باعث پوری دنیا نازک حالات سے گزر رہی ہے، پاکستان کے معاشی حالات خراب ہیں۔ اس موقع پر اپوزیشن نے اچھا کردار ادا کیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کرونا وائرس کے خلاف ڈاکٹرز اور دیگر لوگ کام نہیں، عبادت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے ڈاکٹرز کو مزید ہمت دیں کہ وہ لوگوں کا علاج کرتے رہیں۔ کرونا وائرس کے خدشے کے پیش نظر حمزہ شہباز نے لاہور ہائی کورٹ میں ضمانت کے لیے درخواست دائر کر دی۔ لیگی رہنما نے امجد پرویز ایڈوکیٹ کے ذریعے درخواست دائر کی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ درخواست میں چیئرمین نیب، DG نیب اور تفتیشی افسر کو فریق بنایا گیا ہے، جس میں موقف اپنایا گیا ہے کہ پاکستان سمیت دنیا بھر میں کرونا وائرس پھیل رہا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق جیلوں میں بھی کرونا وائرس کے مشتبہ مریض موجود ہیں۔ جیل میں قید صوبائی اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کو کرونا وائرس سے متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ درخواست میں مزید موقف اپنایا گیا کہ لاہور ہائی کورٹ نے کرونا وائرس کے خدشے کے پیش نظر جیلوں میں قید ملزمان کی ضمانتیں دائر کرنے کی ہدایت بھی جاری کی ہیں۔ عدالت سے استدعا ہے کہ آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس میں گرفتار حمزہ شہباز کو ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دیا جائے۔ سونے کی قیمت نے پچھلے تمام ریکارڈ توڑ دیے۔ سونے کی فی تولہ قیمت ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح 97,000 پر پہنچ گئی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سونے کی بڑھتی ہوئی قیمتوں نے سونے کے خریداروں کو حیرت میں مبتلا کر دیا۔ رواں ہفتے سونے کی قیمتوں میں ایک مرتبہ پھر اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ سونے کی قیمتوں میں 700 روپے کا مزید اضافہ ہو گیا۔ خالص 24 کیرٹ فی تولہ سونا 98,000 روپے کا ہو گیا۔ 22 کیرٹ فی تولہ سونا 89,833 روپے کا ہو گیا۔ رواں کاروباری ہفتے کے دوران سونا 5200 روپے مہنگا ہوا۔ رواں کاروباری ہفتے میں عالمی مارکیٹ میں $41 فی اونس سونا مہنگا ہوا۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز بھی سونے کی قیمتوں میں 2500 روپے کا اضافہ ہوا تھا، جس سے خالص 24 کیرٹ فی تولہ سونا 95,000 روپے کا ہو گیا اور 22 کیرٹ فی تولہ سونا 87,083 روپے کا ہو گیا اور 10 گرام چاندی 950 روپے کی ہو گئی۔ سونے کی تیزی کے ساتھ بڑھتی ہوئی قیمتوں سے متوسط طبقہ بھی سونا خریدنے سے گریزا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔